آج کی گفتگو کا محور ہے قرآن پاک میں مذکور ایک عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ رحمہ۔ جی بالکل۔ ہم آج ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے ان ذرائع کا جو ان کی شخصیت، ان کے انصاف اور وہ جو مشہور سفر ہیں، خاص طور پر سورۃ الکہف کی آیات 83 سے 98 کے حوالے سے۔ جی ہاں۔ مقصد تو یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کون تھے، ان کے سفر کیا تھے، اور خاص طور پر وہ جو یاجوج و ماجوج کا فتنہ تھا اسے انہوں نے کیسے روکا۔ بالکل، یہ قصہ دیکھیں، ایک بہت ہی طاقتور اور اہم بات یہ کہ عادل حکمران کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بڑا اختیار دیا تھا، علم بھی، حکمت بھی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بادشاہ نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کو ایک طرح سے قید کیا۔ جی، ان کا کردار حکمرانی، انصاف اور اللہ پر توکل کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ ان کا نام بھی بڑا معنی خیز ہے، ذوالقرنین۔ اچھا، تو ان کی شخصیت کیسی تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ وہ نبی تھے؟ نہیں، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی نیک، عادل اور اللہ کے فرما بردار بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ ان کی جو طاقت تھی وہ خالصتاً اللہ کے عطا کردہ تھی۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ان کے سفروں پر۔ قرآن میں 3 بڑے سفروں کا ذکر ملتا ہے نا؟ جی، 3 عظیم سفر۔ پہلا تھا مغرب کی جانب، ایک ایسی جگہ جہاں سورج یوں لگتا تھا جیسے کسی کیچڑ والے یا گرم پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ یہ منظر بھی بڑا عجیب ہے، مطلب حقیقی تھا یا ایک تاثر؟ اس پر مفسرین کے مختلف آراء ہیں، لیکن وہاں ایک قوم ملی اور اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ ان سے کیا معاملہ کریں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات اہم ہے، اختیار ملنے پر رویہ کیسا تھا؟ فوراً انصاف کا اعلان کیا، فرمایا کہ جو ظالم ہے اسے سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اس سے نرمی کریں گے۔ یعنی عدل ان کی حکمرانی کی بنیاد تھا۔ بالکل۔ اچھا، تو مغرب کے بعد پھر دوسرا سفر وہ مشرق کی طرف تھا؟ جی ہاں، دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی خاص سامان نہیں تھا، نہ لباس نہ گھر۔ وہاں کیا کیا انہوں نے؟ قرآن میں زیادہ تفصیل ہے اس کی؟ نہیں، قرآن یہاں تفصیل نہیں بتاتا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی ان کا رویہ حکمت اور دانائی بھرا ہی ہوگا۔ اور پھر وہ تیسرا سفر جو شاید سب سے مشہور ہے، شمال کی طرف، 2 پہاڑوں کے بیچ۔ جی، وہ سب سے زیادہ ذیل بحث رہتا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جن کی زبان سمجھنا بھی مشکل تھا۔ اچھا۔ جی، اور انہوں نے شکایت کی یاجوج و ماجوج کی۔ یہ وہ گروہ ہیں جنہیں تاریخ میں بڑا فسادی اور تباہی پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی؟ ہاں، انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ بنا دیں، ہم آپ کو اس کا خرچ بھی دینے کو تیار ہیں۔ اور ذوالقرنین کا جواب وہ بڑا اہم ہے۔ بہت اہم۔ انہوں نے کہا، جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، یعنی طاقت اور وسائل، وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم بس اپنی محنت سے میری مدد کرو۔ کمال ہے، یعنی انہوں نے مال نہیں لیا بلکہ لوگوں کی شرکت مانگی۔ پھر دیوار بنی کیسے؟ یہ بھی تو ایک بڑا منصوبہ تھا۔ بالکل، انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے، انہیں پہاڑوں کے بیچ بھرا، پھر آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب لوہا خوب دہک گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈلوا دیا۔ لوہا اور تانبا اس زمانے میں، یہ تو کمال کی انجینئرنگ رہی ہوگی۔ جی، ایک انتہائی مضبوط، ناقابل عبور دیوار بن گئی، ایسی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکیں نہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ لیکن کیا یہ دیوار ہمیشہ رہے گی؟ ذوالقرنین نے خود کیا کہا اس بارے میں؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیوار بنا کر انہوں نے فخر نہیں کیا، بلکہ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کے قریب، تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹے گی۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج روزانہ سے کھودتے ہیں، اور قیامت کے قریب وہ اسے توڑ کر نکلیں گے۔ تو اس پورے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں آج کے دور کے لیے؟ بہت گہرے اسباق ہیں۔ ایک تو یہ کہ طاقت ہو تو انصاف کے ساتھ استعمال ہو، حکمت ضروری ہے۔ دوسرا، اللہ پر توکل۔ دیکھیں، ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بھی اللہ کی رحمت کہا۔ صحیح۔ تیسرا، کمزوروں کی مدد کرنا، فساد کو روکنے کے لیے عملی قدم اٹھانا، صرف دعاؤں پر نہیں بیٹھ جانا۔ اور چوتھا، مل جل کر کام کرنے کی اہمیت۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت ذوالقرنین ایک مثالی حکمران تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو انصاف اور عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، اور یاجوج و ماجوج کے خلاف دیوار ان کی حکمت اور تدبیر کی بڑی مثال ہے۔ یقیناً، اور یہ کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دیکھیں، انسان کی کوشش، تدبیر، محنت، یہ سب اہم ہے، لیکن آخرکار ہر چیز اللہ کے حکم اور اس کے منصوبے کے تحت ہے۔ وہ دیوار بھی اللہ کی رحمت سے بنی اور ٹوٹے گی بھی اسی کے حکم سے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ انسانی تدبیر جیسے دیوار بنانا اور خدائی تقدیر یعنی اس کا آخرکار ٹوٹ جانا، اس میں جو توازن ہے، جی، یہ قدیم قصہ ہمیں آج کل کے جو بڑے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اپنی کوشش تو پوری کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟